بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز میں کسی کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے شفاعت کی غرض سے چلیں گے، اور سب بھی شفاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ حضور علیہ السلام اپنے ہر امتی کی سفارش فرمائیں گے۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فاحش باتیں کرنے والے تھے، نہ لعن طعن کرنے والے تھے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے، بلکہ وہ تو معاف کرنے والے اور حاجات پوری کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ پیغمبر اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جس ذات والا صفات کو کامل اور خوبصورت نمونہ عمل بنا کر پیش کیا ہے، وہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کبھی بھی کوئی شخص سیرت، کردار، اوصاف، خصائل، فضائل اور اخلاق حمیدہ میں آپ کی مثل نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے مغرب سے طلوع سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کسی سے محبت رکھتا ہے تو وہ اپنے دل اور زبان سے بکثرت اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر کتاب مثلاً تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار تذکرہ فرمایا۔ اس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی جب اکٹھے ہوتے تو ایک دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سناتے، جیسے خوشی خوشی محفل کے لوگ بیٹھ کر آپس میں کوئی سویٹ ڈش سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ اس محبت سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ مکمل ایمان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے دیبا اور حریر ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔
سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد، آپ میانہ قد تھے، سر بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ مبارک نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا ہے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں کے رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ وہ سارے جہان سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھے اور ساری دنیا کی محبوب چیزوں کو آپ کی محبت کے قدموں پر قربان کر دے۔ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک۔ زندگی بھر کی عبادت سے افضل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی ٹھہرنا تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئی ہوتی۔ اگر انسان نہ ہوتی تو کوئی بے زبان چیز ہی صحیح، مگر میں کتنی خوش نصیب ہوتی، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکتی، میں ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن سکتی۔ کاش میں کوئی مٹی کا ذرہ ہوتی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک اس مٹی کو چھو لیتے۔ کاش میں کوئی درخت ہوتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے سائے میں بیٹھا کرتے۔ کاش میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیر لیتی ہے اس مکان کو جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی اذان کو۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔